کسی گاؤں میں ایک چغل خور رہتا تھا۔ دوسروں کی چغلی کھانا اس کی عادت تھی اور وہ کوشش کے باوجود اس عادت کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ اسی عادت کی وجہ سے اسے اپنی ملازمت سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ کچھ دن وہ اپنی جمع پونجی پر گزر بسر کرتا رہا۔ پھر جب نوبت فاقوں تک آ گئی تو اس نے گاؤں کو چھوڑ کر کہیں اور قسمت آزمائی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ تھوڑا سا ضروری سامان ساتھ لے کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے ایک گاؤں میں جا پہنچا۔ یہ گاؤں اس کے لیے بالکل نیا تھا اور اسے وہاں کوئی پہچاننے والا نہیں تھا۔ وہ ایک کسان کے پاس گیا اور اس سے ملازمت کی درخواست کی۔ کسان اکیلا تھا اور اسے بھی ایک ملازم کی ضرورت تھی۔ چغل خور اتفاق سے کھیتی باڑی کا سارا کام جانتا تھا، اس لیے کسان اسے اپنے پاس ملازم رکھنے کو تیار ہو گیا۔ کسان نے جب چغل خور سے تنخواہ کی بات کی تو اس نے کہا کہ آپ مجھے صرف روٹی کپڑا دے دینا اور یہ اجازت دے دینا کہ 6 ماہ کے بعد آپ کی صرف ایک چغلی کھا لیا کروں۔ کسان یہ سن کر پہلے تو بہت حیران ہوا، پھر دل میں سوچنے لگا کہ مفت میں نوکر مل رہا ہے، خالی روٹی کپڑے میں کیا برا ہے؟ 6 ماہ بعد ایک چغلی کھا لے گا تو میرا کیا بگاڑ لے گا؟ چنانچہ اس نے چغل خور کو ملازمت پر رکھ لیا۔ 6 مہینے گزر گئے۔ کسان تو چغل خور کی بات کو ہی بھول چکا تھا، مگر چغل خور کو یہ بات اچھی طرح سے یاد تھی۔ معاہدے کی روح سے وہ کسان کی چغلی کھا سکتا تھا۔ ایک روز جب کسان کھیتوں میں گیا ہوا تھا اور گھر میں اس کی بیوی اکیلی تھی تو چغل خور کسان کی بیوی کے پاس گیا اور ہمدردی جتاتے ہوئے کہنے لگا کہ کسان کوڑھی ہو گیا ہے اور اس نے اپنی بیماری تم سے چھپائی ہوئی ہے۔ کسان کی بیوی پہلے تو حیران ہوئی، مگر چغل خور نے اپنی لفاظی سے اس کو قائل کر ہی لیا اور کہا کہ کوڑھی آدمی کا جسم نمکین ہو جاتا ہے۔ اگر تم جاننا چاہتی ہو کہ کسان کوڑھی ہو گیا ہے یا نہیں تو تم اس کے جسم کو کاٹ کر دیکھ سکتی ہو۔ کسان کی بیوی اس کی باتوں میں آ گئی۔ اس نے یہ سوچا کہ اس طرح نوکر کے سچ جھوٹ کا پتہ بھی لگ جائے گا۔ وہ بولی کہ کل میں جب کسان کا کھانا لے کر کھیتوں میں جاؤں گی تو حقیقت کا پتہ لگا لوں گی۔ چغل خور نے اب کھیتوں کا رخ کیا۔ فصل پک جانے کی وجہ سے کسان 2-4 روز سے گھر نہیں گیا تھا۔ چغل خور کسان کے پاس پہنچا اور اس سے بڑی رازداری کے ساتھ کہنے لگا کہ تم یہاں کھیتوں میں کام کر رہے ہو اور ادھر تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے اور پاگل پن میں آدمیوں کو کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ کسان سوچ میں پڑ گیا۔ چغل خور نے کہا کہ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو کل جب وہ کھانا لے کر آئے گی تو اس وقت دیکھ لینا۔ کسان کو اپنی بات پر قائل کر کے وہ چغل خور کسان کے سالوں کے پاس گیا اور ان سے کہنے لگا کہ تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کو مار مار کر ادھموا کر دیتا ہے اور تم ہو کہ اپنی بہن کی خبر تک نہیں رکھتے۔ کسان کے سالوں نے جب اس کی بات کا یقین نہیں کیا تو چغل خور کہنے لگا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو کل دوپہر کو جب تمہاری بہن کھانا لے کر کھیتوں میں جائے گی تو اس وقت تم خود دیکھ لینا کہ کسان تمہاری بہن کو کس طرح سے مارتا ہے۔ کسان کے سالے چغل خور کی باتوں میں آ گئے اور کہنے لگے کہ اچھا، کل ہم کھیت میں چھپ کر سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ چغل خور ان سے رخصت ہو کر کسان کے بھائیوں کے پاس گیا اور ان سے کہنے لگا کہ تمہارے بھائی کے سالے ہر چوتھے روز آ کر اسے مارتے پیٹتے ہیں اور تم ہو کہ اپنے بھائی کی مدد کو نہیں آتے۔ انہوں نے چغل خور کی بات پر شک کیا تو وہ کہنے لگا کہ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے تو کل دوپہر کو کھیتوں میں آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کہ کسان کے سالے اسے کیسے مارتے ہیں۔ کسان کے بھائی بھی اس کی باتوں میں آ گئے اور کہنے لگے کہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی کو کیسے ہاتھ لگاتے ہیں۔ چغل خور ان سب سے یہ باتیں کر کے واپس آ گیا اور اپنے کام کاج میں اس طرح سے مصروف ہو گیا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا تھا اور کہاں سے آیا ہے۔ اگلے روز کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں گئی۔ کسان اس کے قریب ہونے سے ڈر رہا تھا اور وہ کسان کے قریب ہونے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ اس کے جسم کو کاٹ کر دیکھ سکے کہ نمکین ہے یا نہیں۔ جو ہی وہ سالن اور روٹی زمین پر رکھ کر بیٹھی، کسان جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ دیکھ کر کسان کی بیوی بھی روٹیوں کی چنگیر آگے بڑھانے کے بہانے ذرا قریب سرک آئی۔ پھر جیسے ہی کسان نے روٹی کا لقمہ توڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے جھپٹ کر کسان کی کلائی پکڑ لی اور اسے کاٹنے کے لیے منہ آگے بڑھایا۔ کسان اچھل کر دور ہٹ گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ واقعی اس کی بیوی تو پاگل ہو چکی ہے اور کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ ادھر اس کی بیوی نے یہ دیکھا کہ کسان اس سے دور بھاگ
भाग रहा है तो उसे भी यकीन आ गया कि किसान वाकई कोढ़ी हो गया है और नौकर की बात ठीक थी। उसने एक बार फिर आगे बढ़कर किसान की कलाई पकड़ने की कोशिश की तो किसान ने एकदम जूता उतारा और वहीं बीवी को मारना शुरू कर दिया। करीबी खेत में छुपे हुए किसान के साले बाहर निकल आए। उन्हें नौकर की बात पर यकीन आ गया क्योंकि उनकी नजर के सामने किसान उनकी बहन को पीट रहा था। वो ललकारते हुए आगे बढ़े और किसान पर टूट पड़े। इस पर दूसरे खेत में छुपे हुए किसान के भाइयों को भी नौकर की बात का यकीन आ गया। उन्होंने खेत से निकलकर किसान के सालों को ललकारा। इसके बाद वो सब एक दूसरे पर टूट पड़े और सब खून में नहाने लगे। आखिरकार इर्द गिर्द के खेतों में काम करने वाले लोगों ने आकर बच बचाव कराया और उन्हें एक दूसरे से अलग किया। जब उनसे पूछा गया कि तुम सब इस तरह से क्यों लड़ रहे थे तो सबने अपनी अपनी बात बताई, जिस पर यह मालूम हुआ कि सारी कारस्तानी उस चुगलखोर की थी। वो सारे मिलकर चुगलखोर की तलाश में निकले, लेकिन चुगलखोर गांव छोड़कर जा चुका था। वो दिन और आज का दिन चुगलखोर का कहीं पता नहीं चल सका। दोस्तों, अगर देखा जाए तो हमारे आसपास बहुत से चुगलखोर मौजूद हैं जो हर मुमकिन तरीके से दूसरों को वर्गलाने की कोशिश करते हैं और उन लोगों की बातों में आकर हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए कहा जाता है ना कि कानों सुनी बात पर तो यकीन ही ना किया करें, आंखों देखी बात पर भी सोचा करें। दोस्तों, इस बारे में आप क्या कहते हैं जरूर कमेंट्स में बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। फी अमानुल्लाह।